اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں. اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، آج کی مبارک شب 5 رجب المرجب ولادت بسعادت امام دہم حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ساتھ مخصوص ہے یہ مبارک شب جس میں امام کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں سن 214 ہجری. پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی حیات طیبہ 41 سال تک محدود ہے، لیکن ایسا پرآشوب زمانہ جہاں بہت ہی اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، خصوصاً متوکل کا زمانہ، آپ کا امامت کا زمانہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. آپ کو مدینے سے جب طلب کیا اور اس کے بعد پھر سامرہ میں آپ کی تمام حیات طیبہ گزری 30 سال تقریباً. تو عزیزان محترم، لیکن اللہ کی حجت کا کمال یہ ہے کہ ظالم بادشاہ، دنیا کی ظالم حکومتیں آتی ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتی ہیں، لیکن ان کے ظلم و ستم کے باوجود ان کے کمالات، اہل بیت علیہ السلام کے کمالات، علم، کرامات پوری دنیا میں اس طرح پھیل جاتے ہیں کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی، کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس زمین پر حجت بن کر آئے تھے، حجت خدا ہیں. لہذا ہدایت کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ جب اپنے ہادیوں کو بھیجتا ہے تو ہدایت سے، ان ہادیوں سے کوئی بھی انسان ان کو ہدایت سے نہیں روک سکتا. لوگ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس امام تک، ہادی تک پہنچ جاتے ہیں. یہی ہمیں ہر امام کے زمانے میں نظر آیا کہ آپ کے کمالات کبھی کوئی چھپا نہیں سکا. کوئی علمی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی، ہر ظالم بڑا سا بڑا بادشاہ امام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے. تو عزیزان محترم، جہاں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی علمی بات آئے، آپ کا علم ظاہر ہے، وقت کے امام ہیں، امام کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ امام یہاں لوگوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ کسی سے سیکھتا نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا مطلب یہ ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نحل کے اندر، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے کسی چیز کے بارے میں تو سوال کرو. تو اب یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، پکار رہی ہے کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو. تو دنیا میں اس وقت کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پاس ہر چیز کا سوال، ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہر علم کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے پاس جواب ملے گا نہیں. عزیزان محترم، دنیا میں ظاہر انسان کی طاقتیں، انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں. انسان کسبی علم حاصل کرتا ہے تو وہ تمام علوم کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن قرآن میں یہ ارشاد کیا ہو رہا ہے
فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو یہ اہل ذکر کون ہیں کہ جن سے ہم سوال کریں تو ہمیں جواب مل جائے؟ تو عام انسان ہو نہیں سکتا، اس لیے عام انسان کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو یقیناً کوئی ایسی ہستی ہونا چاہیے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ سوائے ہادی برحق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہی پہچان ہے سب سے بڑی کہ جو سوال کیا جائے گا، جس زبان میں کلام کیا جائے گا، وہ علم کے غیب کے مالک ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی طرف سے انہیں یہ ساری چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ تو یہاں تک کہ امام ہادی کا ظاہر لقب، بے شمار لقب ہیں، آپ کے کرامات ہیں، صفات ہیں۔ آپ کا لقب ہادی بھی ہے، ہادی یعنی ہدایت دینے والا۔ اسی طرح نقی، پاک و پاکیزہ۔ عالم بھی آپ کا لقب ہے۔ عالم کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا۔ تو اب یہاں پر جب کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو امام سے کی طرف آ کر لوگ اپنی مشکل کا خاتمہ کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر زمانے کے مشکل کشا ہیں۔ عزیزان محترم، کہ ایک فوج ہے پوری، ترکیوں کی فوج، اس میں ایک سپاہی کہتا ہے کہ امام نے مجھے اس نام سے پکارا کہ جو نام سوائے میرے باپ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس سے میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا ہادی ہے جو ہمارے باطنی راز کو بھی جانتا ہے۔ فوراً امام پر ایمان لے آتا ہے، اس لیے کہ یہ امام کیا علم بتا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ امام سے جو سوال کیا جاتا تھا جواب مل جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک انجیل کا عالم روم سے آتا ہے، عیسائیوں کا بڑا عالم ہے، اس نے کہا میں نے انجیل میں ایک بات پڑھی ہے کہ اگر قرآن میں ایک ایسی سورہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تمام علماء جمع ہوتے ہیں، قرآن میں کون سی ایک سورہ ہے؟ اس عالم نے، جو عیسائیوں کا عالم تھا، روم سے آیا تھا، اس نے کہا کہ 7 ایسے حروف ہیں جو اس سورہ کے اندر نہیں، اور وہ سورہ پڑھنے کے بعد انسان جنتی ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ وہ 7 حروف ہیں، جیسے اس نے بتایا کہ سا، جیم، خا، زا، زوئے، شین اور فا، یہ 7 حروف ہیں جو اس سورہ میں نہیں ہیں۔ اب لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، تمام علماء جمع ہوتے ہیں، حاکم کے پاس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد خدمت میں آ کے یہ سوال عرض کیا جاتا ہے۔ امام تشریف لاتے ہیں اور یہ روم کا عالم جو عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے سامنے کہتے ہیں کہ سورہ حمد ایک ایسی سورہ ہے قرآن مجید کی، سورہ فاتحہ پہلی سورہ، کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ حروف نہیں ہیں، نہ اس میں جی ملے گا، نہ خا ملے گا، نہ سا ملے گا، سا یعنی 3 نقطوں والا، اور نہ زے ملے گا۔ اسی طرح نہ اس میں شین ملے گا، نہ فا ملے گا، نہ زوئیں جسے کہتے ہیں اردو میں، زا عربی میں کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف نہیں ہوں گے تو صرف سورہ حمد ہے کہ جس میں یہ 7 حروف نہیں ہے، اس کو پڑھنے والا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ پھر امام سے اس کا سبب پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ان 7 حروف سے بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں، جیسے صبور آتا ہے سے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت۔ اسی طرح جیم سے جہیم یعنی جہنم۔ اسی طرح جس طرح امام نے بیان کیا کہ فا سے آتا ہے فراقت، خیز سے خسارہ۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں، زوئیں سے ظلم، ظلمت۔ یہ وہ چیزیں ہیں عزیزان محترم کہ جس کے معنی پسندیدہ نہیں ہیں، اگرچہ اور سوروں میں بھی ہیں، لیکن یہ راز امام کا یا تو وہ عالم سمجھ گیا کہ کیا مطلب ہے، بس امام نے بتا دیا کہ کیونکہ ان حروفوں سے ایسے لفظ بنتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی سورہ حمد کو پڑھ لے جس میں یہ 7 حروف نہیں ہیں تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ امام نے حروف بھی بتائے اور سورہ بھی بتائے اور اس کے راز و اسرار بھی بتا دیے کہ اس وجہ سے یہ حروف سورہ حمد کے اندر نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام علی نقی علیہ السلام کے موضوع بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، کمالات کم بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ ذکر کم ہوتا ہے۔ تو آج میرے گفتگو زیادہ تر
امام کے کرامات، امام کے موضوع کی طرف ہے۔ عزیزان محترم، بے شمار معجزے ہیں، ہر امام کے ظاہر معجزے ہوتے ہیں، چاہے زندگی حیات طیبہ ظاہری طور پہ بہت مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن امام کے معجزات، امام کے کرامات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ متوکل کا زمانہ ہے، دیکھیے ہر وقت ہر زمانے میں ظالم بادشاہ، ظالم حاکم یہ چاہتا ہے کہ اپنا رعب قائم کرے، بس امام پر رعب ڈالنے کے لیے، اپنا رعب جمانے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک صحرا میں اپنے تمام سپاہیوں کو بلایا، مسلح سپاہی 90,000 سپاہی آتے ہیں، مسلح ہیں اسلحے کے ساتھ، اور ایک بڑے سے میدان میں جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اونچائی پہ ٹیلے پر چلا جاتا ہے، امام کو دعوت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ ہے میرا لشکر۔ امام نے کہا بس تو نے اپنا لشکر دکھا دیا، کہاں یہ میرا لشکر ہے، یہ میری جاؤ حشم ہے، یہ میری حکومت ہے، یہ میری حکومت کے سپاہی ہیں۔ امام نے کہا تو میرا لشکر بھی دیکھ لے۔ بس ایک مرتبہ متوکل نے کیا دیکھا، زمین و آسمان جہاں کہیں دیکھتا ہے، مشرق و مغرب ہر جگہ سپاہی نظر آتے ہیں۔ امام کے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر وہ غش کھا کر، خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے، بس اس کو ہوش میں لایا جاتا ہے۔ امام کے فرماتے ہیں بے شک ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، لیکن ہم کسی کی حکومت ختم نہیں کرتے، اس لشکر کو استعمال نہیں کرتے، لہذا تو اس خوف سے کہ میں ان کے استعمال سے تیری حکومت کا خاتمہ کر دوں گا، ہم کبھی ان سے یہ کام نہیں لیتے۔ عزیزان محترم، امام وقت وہی ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری طاقتیں ہوتی ہیں، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی طاقتیں، ساری طاقتیں امام کی طاقت و امام کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی تو وجہ ہے امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، محمد جب آپ ظہور فرمائیں گے تو کوئی بھی طاقت آپ کی طاقتوں کا، آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے امام وقت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ متوکل حیران ہو جاتا ہے، تو مسلسل امام کو اذیت پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ ہر کوئی جانتا ہے، یہ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ، کہ ہندوستان سے کچھ جادوگر آئے تھے، متوکل کے پاس آتے ہیں، اپنا کرتب دکھاتے ہیں، اپنے ماہرانہ انداز میں جادو کے جو ہے شعبہ بازی کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ متوکل دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے ماہر جادوگر ہیں تو سحر جاننے والے، لہٰذا اس نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ دعوت کا اہتمام کیا جائے، دسترخوان بچھایا جائے، امام علی نقی علیہ السلام کو دعوت میں بلایا جائے اور معاذ اللہ امام کی توہین کی جائے۔ لہٰذا جادوگر کو اپنے پاس بٹھایا اس نے، متوکل نے، امام تشریف لاتے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، غذائیں لائی گئیں، جیسے ہی امام کسی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو روٹی ہوا میں اڑ جاتی ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ ایک بار امام نے موقع دیا، دوبارہ پھر اس نے جادوگر نے وہی جادو کیا۔ تیسری بار جب امام نے موقع دینے کے بعد دیکھا کہ یہ جادوگر اپنے اس عمل سے باز نہیں آ رہا، امام نے قالین پہ بنے ہوئے ایک شیر کو حکم دیا۔ وہ شیر مجسم ہوتا ہے، وہ تصویر مجسم ہوتی ہے شیر میں، زندہ شیر آتا ہے اور اس جادوگر کو کھا لیتا ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا، متوکل گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب ہوش میں لایا جاتا ہے تو جادوگر کو دیکھا کہ وہ تو غائب ہو چکا ہے، امام نے جو شیر کو حکم دیا تھا وہ اس کو کھا چکا ہے، اور پھر امام نے دوبارہ اس شیر کو حکم دیا کہ ویسے ہی تصویر بن جا، اور روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، اس طرح اس نے کھایا۔ متوکل یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، امام کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا میرے جادوگر کو واپس کر دیجئے۔ بس امام نے خوبصورت جواب دیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان رسیوں کو، ان سانپوں کو اگر واپس کیا ہوتا تو میں بھی یہ واپس کر دیتا۔ صلوات پڑھیے کہ محمد و آل محمد۔ بس یہ کہہ کر امام چلے جاتے ہیں،
دیکھیے ایک بات یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ علمی بات ہے کہ معجزے میں اور جادو میں فرق یہ ہوتا ہے، جادو پہ دوسرا جادو غالب آ جاتا ہے، جادو کا توڑ نکال لیتا ہے انسان۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو انجام دینے سے انسان عاجز ہوتا ہے۔ معجزہ ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے، معجزے پہ کوئی چیز غالب نہیں آتی۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، معصوم پر، امام پر، نبی پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا۔ بعض مسلمانوں کے مولوی کہتے ہیں کہ نبی پہ معاذ اللہ جادو کا اثر ہوا، نہیں، نبی اور امام رسول پر، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی پر جادو اثر نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہاں بھی اس واقعے کے اندر روٹیوں پہ اثر ہو رہا تھا جادو کا، امام کے وجود تک جادو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ معاذ اللہ نبی پر جادو کا اثر ہو جائے، جیسے بعض علماء کا خیال ہے، تو اس سے بہتر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا ہوا کہ وہ جادو پر غالب آ گیا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ جب موسیٰ کے عصا پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، تو پھر خود موسیٰ، اور موسیٰ جو فخر موسیٰ ہو، آخری نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر جادو کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے عزیزان محترم۔ تو امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، امام معصوم پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے وہ معجزے اور کمالات لے کر آتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر ایک اور پیغام ہے، حضرت موسیٰ کا عصا تھا جو ان سانپوں کو یا ان رسیوں کو نگل گیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر کوئی مادی چیز نہیں تھی، صرف شیر کی تصویر تھی، پہلے اس کو مادہ بنایا، اس کے بعد پھر شیر بنا۔ یعنی امام کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ اگر بغیر مادے کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی امام نے شیر بنا کے بتا دیا کہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ظاہر ہے عزیزان محترم کہ امام وقت ہیں، تو ایسے کمالات امام سے صادر ہوئے۔ یہاں تک عزیزان محترم یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام کے زمانے میں ایک عورت، جوان عورت آتی ہے، نام اس کا زینب تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام زینب ہے اور میں زینب بنت علی ہوں، ہر 40 سال کے بعد میں جوان ہو جاتی ہوں۔ ظاہر 230-40 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 200 سال سے بھی زیادہ گزر چکے تھے، 200 سال یا اس سے کم سال گزرے ہوں گے بی بی زینب کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ، 240 ہجری 250 ہجری کا واقعہ۔ تو ایک مرتبہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا جواب دیں، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں معاذ اللہ، اور میں ہر 40 سال بعد جوان ہو جاتی ہوں، اس لیے میں اس حال میں ہوں۔ بس لوگ، تمام علماء آتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام آتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کیا جائے، کیسے اس کو پہچانا جائے، یہ جھوٹی ہے سچی ہے۔ امام نے کہا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اولاد رسول پر، اولاد رسول جو ہوتے ہیں، درندوں پر ان کا خون حرام ہے، کوئی درندہ اولاد رسول کو کھا نہیں سکتا، اس کو درندوں میں کے درمیان ڈال دیا جائے۔ بس یہ سننا تھا، اس نے اپنا دعویٰ واپس لیا اور کہا میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب یہاں پر متوکل کے وزیروں نے جو امام سے حسد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، متوکل بھی ظاہر ظالم اور دشمنی رکھتا تھا امام سے، کہا پہلے یہی طریقہ آپ پر استعمال کیا جائے۔ لہذا درندوں کے درمیان جب امام کو لے جایا گیا تو متوکل جو دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ سارے درندے امام کے قدموں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت عزیزان محترم۔ بس یہاں ایک پیغام مل جاتا ہے کہ درندہ بھی امام سے معرفت رکھتا ہے، اگر کوئی امام سے دور ہو جائے یا امام سے کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ درندوں سے بھی بدتر ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ وہ کمالات ہیں، وہ معجزے اور کرامات ہیں، صرف اس دنیا کے ہی نہیں۔ کسی نے سوال کیا امام سے، امام علی نقی علیہ السلام سے، کوئی ہمیں ایسا معجزہ دکھائیے کہ جس کا تعلق جنت سے ہو، جنت سے کوئی چیز ہمیں ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ بس امام نے ایک مرتبہ حکم دیا، ایک پرندہ آسمان سے آیا، امام کے قدموں کے قریب بیٹھا، اور وہ پرندہ پورا سونے کا تھا، اس کے ساتھ اس کی چونچ، اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس
खूबसूरत परिंदों को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। सोना और चांदी और साथ में हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे उसमें। उस परिंदे ने आकर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयन वलीउल्लाह। सलवात पढ़ी मिलके मोहम्मद। ये कलमा पढ़ा, लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद इमाम ने हुक्म दिया और वापस वो आसमान की तरफ चला जाता है, वापस जन्नत चला जाता है। लोगों ने सवाल किया कि मौला ये परिंदा कहाँ से आया था? कहा ये जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा है। तो वो इमाम जो सिर्फ इस दुनिया ही में नहीं बल्कि वो जन्नत का भी वारिस होता है। जभी तो हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई थी, कुरान मजीद में आयत है, वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम, ए परवरदिगार आलम मुझे जन्नत के वारिसों में से करार दे। वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कौन है वारिस? ये हजरत इब्राहिम के बाद आने वाले हमारे चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, ये जन्नत के वारिस हैं, जिससे मुल्हक होने की हजरत इब्राहिम जैसे नबी ने दुआ की है। सलवात पढ़ी। कमालात बेशुमार मौज़े, इमाम की खिदमत में लोग आकर अपनी परेशानियां दूर होती थी लोगों की, माली मदद फरमाते थे इमाम। कभी इमाम कोई औलाद का मसला होता था, उसके लिए दुआ फरमाते थे। यहाँ तक कि अजीज़ान मोहतरम कि एक शख्स जो इमाम का चाहने वाला नहीं था, उसको बताया कि मुतवक्किल ने आज सैयद अलवी को बुलाया है और इस सैयद को वो कत्ल करने का इरादा रखता है। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि मैं देखने गया, मैंने देखा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। आपके चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि आप जैसा कोई इंसान नहीं है, लिहाजा मेरे दिल में तमन्ना हुई कि मुतवक्किल काश इन्हें कत्ल न करे। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और इमाम चलते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं। एक मरतबा मुतवक्किल के सामने जाते हैं, मुतवक्किल अचानक इमाम का एहतराम करने लगता है और जब इमाम वापस जाने लगते हैं तो उस शख्स से कहते हैं कि तेरी तमन्ना और दुआ कबूल हो गई। बस इमाम ने उसे दुआ दी। क्या दुआ दी? कि तेरी जिंदगी तुलानी हो तो ये अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा माल अता करे, ज्यादा से ज्यादा औलाद अता करे। वो शख्स कहता है आज बहुत ज्यादा मेरे पास माल है, मेरे पास औलाद है। इमाम ने ऐसी दुआ दी है अज़ीज़ान मोहतरम। तो इमाम ने एक पैगाम दे दिया कि अगर तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे, उसके लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकत देगा, औलाद में बरकत देगा और तुम्हें तुलानी हयात अता करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान एक दूसरे के लिए दुआ करे और ऐसी दुआ के साथ साथ उनके ऊपर एहसान करता रहे। ये आज का पैगाम सबसे बड़ा यही है। इमाम ने फरमा दिया अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया और आखिरत के बारे में इमाम ने फ़र्क बयान किया कि देखो एक तरफ दुनिया है, एक तरफ आखिरत है। अन्नासु फिद दुनिया बिल अमवाल व फिल आखिरते बिल आमाल। दुनिया में लोगों की पहचान, दुनिया में लोगों की इज्जत, लोगों के लिए जीनत क्या है? माल है। माल से लोगों की पहचान होती है, इंसान माल की तरफ दौड़ता है। तो दुनिया में इंसान की पहचान माल होती है। माल ये कितने दिन की दुनिया है, लेकिन माल उसकी पहचान बन जाती है। वफिल आखिरते बिल आमाल, लेकिन आखिरत में इंसान की पहचान आमाल के जरिए होगी। दुनिया में इंसान कितना ही मालदार हो, कोई फायदा नहीं है अगर अमाल नहीं है। क्यों? आखिरत में जो इंसान का वजन देखा जाएगा, उसका मीज़ान होगा, वो अमाल के जरिए होगा। तो लिहाजा इंसान इस थोड़ी सी जिंदगी में कोशिश ये करे आखिरत के लिए ऐसे अमाल अंजाम दे कि चाहे दुनिया में कम माल हो, लेकिन आखिरत में अमाल ऐसे होने चाहिए कि उसके अमाल का पल्ला भारी होना चाहिए, वजन उसका ज्यादा होने चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, दुनिया में बेशक इंसान की ज़रूरत है माल, लेकिन माल के साथ साथ अमाल की तरफ तवज्जो दे। ये अमाल दुनिया में भी उसको नजात देंगे, आखिरत में भी नजात देंगे। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। इमाम ने बयान कर दिया कि दुनिया में तुम अपनी पहचान माल के जरिए बना लो, लेकिन आखिरत में ये माल काम आने वाला नहीं। आखिरत में काम आने वाले अमाल हैं, अमाल के जरिए तुम्हारी पहचान होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारह तो ये वास्ता मोहम्मद आली मोहम्मद का, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का तो ये वास्ता,
ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. 5 رجب کی یہ شب ہے، ولادت کی تاریخ بابرکت شب ہے. یہ واسطہ امام کی عظمتوں کا تو یہ واسطہ، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا تو یہ واسطہ، بابرکت یہ شب کا واسطہ. ہمارے تمام گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، گناہوں کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.